یہاں ایک بڑی خوبصورت بات اور بھی بہت سے لوگوں نے سوچی اور میں نے بھی اس کے بارے میں غور کیا کہ اللہ کو اپنے اس آخری کیپٹن کے ساتھ اس قدر محبت اور اس قدر لگاؤ ہے کہ ان کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا جا رہا، بلکہ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، کبھی کسی خوبی سے، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی ادا سے، کبھی کسی شناخت سے انہیں پکارا جا رہا ہے۔ یہ محبت کی ایک علامت ہوا کرتی ہے۔ ادب آداب کا یہ تقاضا ہے کہ جس سے انتہائی قربت کا تعلق ہو اس میں احترام بھی موجود رہے اور ادب بھی موجود رہے اور محبت کا تعلق بھی رہے۔ اس لیے کہا اے کملی والے قم، کھڑے ہو جاؤ، اب بیٹھنے کا وقت ختم، سونے کا وقت ختم، قم، کھڑے ہو جاؤ، غار حرا میں بیٹھ کر سوچ و بچار کرنے کا وقت ختم۔ اب 40 سال تک جو آپ نے اپنے اندر قوتیں اور توانائیاں جمع کی ہیں، تقوی اور ایمانداری کی، سچائی اور صداقت کی جو قوتیں جمع کر رکھی ہیں، اب ان قوتوں کو استعمال میں لانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب لوگوں کو آپ نے بتانا ہے کہ سچائی کا ثمر کیا ہوتا ہے، امانت داری کس چیز کا نام ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے اس آخری کیپٹن کو، اپنی ٹیم کے اس آخری کیپٹن کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا رخ نہیں کیا، میدان میں اتر آئے ہیں تو میدان میں اترنے کے بعد پھر دوبارہ کسی استراحت خانے میں نہیں جایا جا سکتا۔ اب غور و فکر بھی کرنا ہے تو اسی میدان ہی میں کرنا ہے، منصوبہ بندی بھی کرنی ہے تو وہیں اسی میدان میں کرنی ہے، اور اپنے افراد کو مختلف کونوں گوشوں میں کیا کیا ذمہ داریاں دینی ہیں، سارے فیصلے میدان ہی میں ہونے ہیں۔ اب دوبارہ کسی غار میں، کسی کوہ میں، کسی کھوہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہا قم، کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ ہے کہ فانذر، خبردار کریں لوگوں کو جگائیں، لوگوں کو آگاہ کریں کہ ان کا راستہ مسلسل کھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے اور شیطان انہیں اپنے ہیلوں اور حربوں سے اور ایسی ایسی چیزیں دکھا کر اپنی طرف مائل کر رہا ہے کہ جن کا انجام سوائے ہلاکت اور بربادی کے کچھ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی خبردار کرنے والا کسی انسان کو اس کے آنے والے خطرے سے آگاہ کر دے اور اس کے نقصان سے بچا لے تو یقیناً اس خبردار کرنے والے کا احسان مند ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ سے پہلے بھی ایک دو بار شیئر کی گئی کہ آپ اپنی گاڑی پر سفر کر رہے ہوں اور راستے میں کچھ لوگ آپ کو روک کر کہیں کہ بھائی اس سڑک پہ آگے مت جانا، 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈاکوؤں کا گروہ ہے جو ہر گاڑی کو لوٹ رہا ہے، اس لیے آپ ان پر راستہ بدل کے اپنی منزل پہ جائیں، اور آپ ان کی بات مان کر راستہ بدل لیتے ہیں اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جا کے کنفرم ہو جاتا ہے کہ واقعی جو اطلاع دی گئی تھی وہ صحیح تھی، ڈاکو تھے جو ہر گاڑی کو لوٹ رہے تھے، تو اس بندے کا اپنے دل میں کیا جذبہ ہوگا؟ وہ کیا سوچے گا اس بتانے والے کے بارے میں کہ جس نے انہیں نقصان سے اور لٹنے سے بچا لیا؟ یقیناً احسان مندی کا ایک جذبہ وہ اپنے اندر محسوس کرے گا، دعائیں دے گا، اور اگر ملاقات ہوگی تو بے انتہا شکر گزار ہوگا کہ جناب آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بڑے نقصان سے بچا لیا، عزت مال جان ہماری بچ گئی آپ کی بتانے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول بالکل اسی طرح ہمیں آنے والے ڈاکوؤں سے اور خطرات سے محفوظ کرنے کے لیے خبردار کر رہے ہیں۔ جہاں اللہ کے رسول نے یہ کام کیا، وہیں اللہ کے رسول کی اس ٹیم کے تمام ممبران کو یہی کام کرنا ہے۔ فانذر، اے لوگو تم نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ امت مسلمہ کا کام ہی یہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کے تم امت ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، بھلائی کی لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ، بھلائی کی باتیں بتاؤ، اور تنہون عن المنکر، برائی کی باتوں سے منع کرو۔ یہ ہمارا مشن ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس میں ذرا بھی کوتاہی کی تو پھر یقیناً احتساب تو ہوگا۔ ہمارے ہاں قید چھوٹ جائیں تو پریشانی ہو جاتی ہے، صحیح طور پر جو ہے وہ کھیل نہ کھیلا جائے تو پوری قوم
پریشان ہو کر اس کے بارے میں اپنے تبصرے کرتی ہے، اعلانات کرتی ہے، اپنے غصے کا اظہار کرتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ حق نہیں ہے کہ جس اللہ نے ہمیں خصوصی ٹیم بنایا ہے اور جس کی سربراہی ایسے ہستی کو عطا کر رکھی ہے کہ جو کائنات کی سب سے محترم اور معزز ہے، اور اس ٹیم کے کھلاڑی غفلت کرنا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو سمجھائیں اور دشمن کا مقابلہ کریں، خود دشمن کی ٹیم میں شامل ہو جائیں اور ان سے پیسے لے کر کہیں چلو بھائی ٹھیک ہے تم گول کرو اور ہم کچھ نہیں کرتے، اس کا ساتھی بن جائے۔ اگر یہ خبر مل جائے کہ جس ٹیم کا مقابلہ کرنا تھا اور ہمارے کسی کھلاڑی نے اسی کے ساتھ پیسے لے کر ساز باز کر لی ہے، کیا انجام ہونا چاہیے اس کا؟ بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن پیغام ہے جو ہر صورت میں ہمیں جاننا چاہیے۔ اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہ ہمارا کام ہے، مشن ہے ہمارا کہ ہم نے اللہ کی بڑائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ علل اعلان یہ کہنا ہے کہ دنیا میں اور کائنات میں کوئی دوسری سپر پاور نہیں ہے سوائے ایک سپر پاور کے، جس کا نام اللہ ہے، جو رب العالمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو مالک یوم الدین ہے، اس کی سوا کوئی سپر پاور نہیں۔ یہ اعلان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی دوسرا اعلان کر رہا تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تم سپر پاور نہیں ہو۔ اس لیے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، لفظی معنی اپنے گھر کے اندر جو قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے، وہاں وہ یہ قرآن اٹھا کے دیکھیے، سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کیا معنی بنتا ہے اس کا؟ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے رب کو سب سے بلند ترین اور عظیم ترین ثابت کر دو کہ ہمارا رب، ہم جس کو مالک اور مولا سمجھتے ہیں، وہ سب سے بلند تر ہے، اس کا اعلان کرو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھو۔ بڑی خوبصورت بات اور بڑی اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی شخص اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات اور اللہ کے رسول کی ٹیم کا جو کھلاڑی بنتا ہے، اسے بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے صاف ستھرا، ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس کا بالکل یہی معنی ہے، اس کا بالکل یہی معنی ہے۔ اور جب خبردار کرنے کا معاملہ ہے تو یہ خبردار کرنے کا معاملہ صرف مسجد کے امام اور خطیب کا نہیں ہے، اس کا تعلق کسی واعظ یا کسی مفتی یا کسی علامہ کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ سب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں، تو امت مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والا ہر فرد وہ در حقیقت داعی ہے، پکارنے والا ہے، بلانے والا ہے، اور اس شیطان کا مقابلہ کرنے والا ہے۔ اور اس لیے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیم کے ہر ممبر کو انتہائی پاک صاف ہونا چاہیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک صاف بناؤ۔ لباس کا پاک صاف ہونا وہ ظاہری لباس بھی ہے جو انسان زیب تن کرتا ہے، کہ ایک مسلمان اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ گندا اور غلیظ نہیں ہوتا، اس کا بدن پاک، اس کا لباس پاک، اور اس لباس کے ساتھ ساتھ جو لباس کا اصل معنی ہے اس کی طرف بھی ضرور توجہ دینی چاہیے، کہ لباس کا تعلق صرف کپڑے سے نہیں جو انسان اپنے جسم پر لپیٹتا ہے یا زیب تن کرتا ہے، بلکہ لباس کا تعلق اس کی شخصیت سے ہے۔ لباس پہچان بنتی ہے کسی بھی فرد کی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بہترین ادارے ہیں، ان بہترین اداروں نے اپنے لیے کسی نہ کسی مخصوص لباس کو پسند کیا ہے۔ آرمی آفیسرز کے اپنے لباس ہیں، ایئر فورس کے اپنے لباس ہیں، نیوی والوں کے اپنے لباس ہیں، ڈاکٹرز کا اپنا ایک لباس ہے، وکیل اپنا ایک لباس رکھتے ہیں، ججز اپنی ایک خاص عبا رکھتے ہیں، ان کا لباس مخصوص ہے، اساتذہ ان کا اپنی ایک قبا اور لباس ان کا موجود ہے۔ لباس انسان کی پہچان بنتی ہے کہ یہ کس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اور لباس کی بنیاد پر اس کا احترام کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے لباس کا تعلق صرف ظاہر کے اس لباس سے نہیں ہے، اگرچہ اس سے بھی ہے، لیکن اصل اس کی شخصیت سے، کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیم کا ہر ممبر اپنے ظاہری لباس کے اعتبار سے اور اپنی باطنی شخصیت کے اعتبار سے بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ جب کوئی شخص یہ کہے کہ میں محمدی ہوں اور میں مومن اور مسلمان ہوں، تو لوگوں کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ یہ آدمی بات کا کھرا، قول و قرار کا سچا، اور معاملات کا بالکل صحیح اور نیٹ اور کلین شخص ہے۔
اس کے ساتھ دوستی بھی ہو سکتی ہے، اس سے رشتہ داری بھی ہو سکتی ہے، اس سے کاروبار بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے تعلقات بھی استوار کیے جا سکتے ہیں، فوراً پہچانے جائیں۔ جس طرح مختلف ادارے اپنی ایک ساکھ بناتے ہیں اپنی ایمانداری کی بنیاد پر، جیسے مختلف ممالک اپنی ساکھ بناتے ہیں اپنی ایمانداری اور اپنی بہترین عمل کی بنیاد پر۔ آپ بازار میں مشین خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں جناب میڈ ان جاپان مل جائے تو زیادہ اچھا ہے؟ آخر جاپان میں ایسی کیا چیز ہے؟ ایک ملک کا نام ہے نا، لیکن اس ملک نے ایک عرصے تک اپنی مشینری کو بہترین حالت میں لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنا اعتماد منوا لیا لوگوں سے، اور کہا کہ جہاں جاپان میڈ ان جاپان لکھا ہوگا اس کا مطلب یہ کہ یہ مشین ریلائبل ہوگی، یہ بہترین ہوگی دوسروں کے مقابلے میں۔ ملک اپنا نام بناتے، ادارے نام بناتے ہیں، فلاں ایجنسی، فلاں کمپنی، اس کا سامان لے لو تو وہ بہترین ہے۔ اسی طرح افراد کے نام بھی بنتے ہیں، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کا نام بھی اسی طریقے سے بننا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے بالکل اس کے برعکس کام کرنا شروع کر دیا، اور دنیا نے ہمارا دوسرا نام معروف کر دیا جو ہماری اصل پہچان نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان دہشت گرد کے طور پر، اور خیانت کار کے طور پر، اور وعدہ خلاف کے طور پر، اور اپنے ملک کو بیچ کھانے کے طور پر، اور اپنی قوم سے دغا بازی کرنے کے طور پر، یہ تو ہماری پہچان نہیں ہے۔ یہ پہچان تو بنا دی گئی ہے، اور اس میں ہمارے اپنے ان کا بڑا کردار ہے۔ دشمنوں نے تو کرنا ہی کرنا تھا، لیکن بنیادی بات جو ہے وہ دوستوں کی ہے کہ جنہوں نے اس خرابی کو آگے پیش کیا ہے۔ علامہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ایک موقع پر، انہوں نے کہا کہ مغربی فلاسفر جو ہیں وہ جو عیسائیت اور یہودیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ برائی کو شیطان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، جبکہ علامہ کہتے ہیں کہ میں برائی کو کمزور شخصیت کے ساتھ منسوب کرتا ہوں۔ شیطان تو شیطان ہے، اس نے تو یہی کام کرنا ہے، لیکن اصل برا وہ آدمی ہے جس نے اپنی شخصیت کو کمزور کر دیا ہے اور جو شیطان کے ہاتھوں میں کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ سامعین محترم، سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات دیکھنی ہے، آپ اس کو غور کیجئے۔ آج میں نے آپ کے سامنے 4 آیتیں پڑھی ہیں، اس کی ابتدائی باتیں بیان کی ہیں، غور کیجئے اور اپنے دوستوں کو سمجھائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کا حصہ بن کے آخرت اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔